اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک سبب استغفار ہے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر ذکر ہوا ہے۔ کتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے یہ وظیفہ خود کیا اور انہوں نے اپنی امتوں کو بھی یہ وظیفہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، بخشا نہ، ہمارے اوپر اپنی رحمت نہ نازل کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مقامات کے اوپر استغفار کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک ذکر کیا ہے، ایک سورۃ النصر کی آخری آیت ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ اپنے رب کی جو ہے نا وہ حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، تعریف کریں، تسبیح بیان کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے۔ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور بعد والے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین گناہ کہہ رہے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا ہے، آپ سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں۔ تو بعض معاملات ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو گناہ نہیں ہے وہ، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری اس قدر ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بسی تقاضوں کے تحت ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، سورج پڑنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی، حالانکہ آپ نے نماز ادا کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، ایک بندہ سویا رہ گیا ہے، جان بوجھ کر اس نے لیٹ نہیں کیا ہے، سویا رہ گیا ہے، اس نے جب اس کو جاگ آئی ہے نماز اس نے پڑھ لی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، نماز چھوڑنے کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن چونکہ آپ سے ایسے ہوا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنا گناہ ہی سمجھا ہے۔ اسی طرح وہ جنگ خندق کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، مغرب کے ساتھ آ کر آپ نے پڑھی، تو جنگ کے دوران ایسا ممکن ہے، ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہ نہیں ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ ایسے ایسے جو کام ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو وہ گناہ نہیں شمار ہوتے، لیکن آپ سے وہ کام ہوئے ہیں جن کو آپ کوتاہی سے شمار کر سکتے ہیں، یعنی جو بسیط تقاضوں کے تحت ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیدہ صاحب والی حدیث میں آتا ہے
کہ آپ سے 2 رکعت جو ہے وہ پڑھائی، آپ نے سلام پھیر دیا، تو لوگوں نے بتلایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو بھول گئے آپ نے سجدہ سہو بھی کیا، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال کو بھی جو کوتاہی سے ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی اور انکساری کے طور پر گناہ سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بھی آپ کا اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ بھی معاف فرما دی ہے۔ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں تو گناہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا کہ وہ بھی آپ کے نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا آپ تو معصوم من الخطا، آپ کے تو سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تو پھر آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو استغفار جو ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، صبح و شام، اور بالخصوص تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سحریوں کے وقت میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں، ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جو اللہ سے دور کر دینے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔